جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کرے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی تم کو نہیں بھولتا۔ زندگی کا ایک مقصد بنا لیجئے، پھر ساری قوت اس کے حصول پر صرف کر دے، یقیناً کامیاب ہوں گے۔ خوشیاں بانٹنے ہی سے سچی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ بادلوں کی طرح رہو جو پھولوں پر ہی نہیں کانٹوں پر بھی برستا ہے۔ دوسروں کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے ہم جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں وہ دوسروں کو ہماری اوقات بتا رہے ہوتے ہیں۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ دوسروں کو مسلسل اذیت سے دوچار رکھ کر اپنے لیے راحت کی امید رکھنا ایسا ہی ہے جیسے جسم پر کیچڑ مل کر خوشبو کی توقع کرنا۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا توق ہوگا۔ اپنی توانائی دوسروں کو وضاحتیں دینے میں ہرگز ضائع نہ کرے، کیونکہ لوگ وہی سننا پسند کرتے ہیں جو ان کی سماعتوں کو اچھا لگے۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں جڑتا، اگر جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ منفرد بنو، کیونکہ فوٹو کاپی کو ہمیشہ تصدیق کی ضرورت پڑتی ہے۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں کھاتے بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں، اور اگر اللہ جل جلالہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا آپ کی جان لے سکتا ہے۔ روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا روپیہ کے لیے انسان گر چکا ہے۔ اگر تم صرف اس کے ساتھ اچھے ہو جو تمہارے ساتھ اچھا ہے تو پھر تم کیسے اچھے ہو؟ جہاں تک آپ کے بس میں ہو خود کوشش کریں، جو چیز آپ کے بس میں نہیں اسے رب کریم پر چھوڑ دیں، اور اپنی کوشش اور توکل سب کے پھل کے لیے رب سے امید رکھے۔ دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دنیا بے سہارا کر دیتی ہے، دنیا غم نہیں بانٹ سکتی، دنیا دیر تک ساتھ نہیں چل سکتی۔ آپ اللہ سے کتنے بھی دور چلے جائیں، آخر میں جب آپ اکیلے رہ جائیں گے تب بھی آپ کے ساتھ صرف آپ کا اللہ ہوگا، جو آپ کو شہرک سے زیادہ قریب ملے گا۔ کوئی ایسی محبت کسی سے نہیں کر سکتا جیسی اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ جن کو رب سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے۔ تم اچھا کرتے جاؤ اور اللہ پر چھوڑے جاؤ، کیونکہ وہی ان سب کا اجر دے گا۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کے چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ یقین جانو اللہ جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو ناخوش کرتے اور تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ دوسروں کی اجازت کے بغیر ان کی مدد نہ کریں۔ بعض اوقات ہم ان کے بارے میں ایسی چیز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جسے وہ ٹوٹا ہوا نہیں سمجھتا۔ دور حاضر میں سب سے زیادہ رابطے بڑھانے والا
موبائل فون ہی سب سے زیادہ رشتے خراب کرنے میں آج بھی پہلے نمبر پر ہے۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ یا اللہ، یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور دوسروں کو دینے والا رہے، آمین یا رب العالمین۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئے تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچتا ہے۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ اپنی نیکی کو چھپاؤ جس طرح کہ تم اپنے گناہ کو چھپاتے ہو، اور ہرگز اپنے عمل پر فخر نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تم نیک بخت ہو یا بدبخت ہو۔ پرسکون اور خوبصورت زندگی گزارنی ہے تو اللہ کے احکامات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کر دیکھو۔ اور میرے اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف مجھے اپنی ہار نظر آ رہی تھی۔ برے مقصد میں کامیابی سے اچھے مقصد میں ناکامی بہتر ہے۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ بھروسہ تو اپنی سانسوں کا بھی نہیں، اور ہم انسانوں پر کر بیٹھتے ہیں۔ انمول قیمت دل کی قیمت نہیں، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، دوسروں کا عیب چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ دراصل جو مقام شکوہ ہے وہی مقام صبر ہے۔ جب تک تم اپنی قدر خود نہیں جانو گے تب تک کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائیں تو قسمت بدل دیتے ہیں۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار، اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اپنی اولاد کو مالدار بنانا کمال نہیں، اپنی اولاد کو دیندار بنانا کمال ہے۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، بلکہ گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ اور اللہ بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر مہربانی کرتے ہیں۔